بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میز ٹیوشن اردو کمپلسری اے ڈی اے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اے ڈی اے پارٹ 1 اے ڈی اے پارٹ 2 اور اے ڈی سی میں ہمارے پاس نثر نگاری پر تبصرہ آتا ہے، جس میں خطوط غالب کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے غالب کے اشعار پر، غالب کی شاعری پر کے کلام پہ تبصرہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور دوسرا آتا ہے خطوط غالب پر تبصرہ کرنے کے لیے۔ تو یہ میں کویشچن پورا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کر کے ریڈ کر کے بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور سمجھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، میری ویڈیوز کو لائک کریے گا۔ ابھی ہم یہ پڑھتے ہیں نثر نگاری خطوط غالب۔ سب سے پہلے یہاں پر ہم سائڈ ہیڈنگ لگائیں گے ابتدائیہ کی، حالات زندگی مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہاں لکھا ہے غالب جتنے بڑے شاعر تھے اتنے بڑے نثر نگار بھی تھے۔ اردو زبان جس روپ رنگ کے ساتھ لوگوں تک پہنچی ہے، اس میں 3 بزرگوں کا خون جگر شامل ہے: میر امن دہلوی، غالب اور سر سید۔ اردو نثر کو بلند مرتبہ عطا کرنے میں خطوط غالب کا کردار بہت نمایاں ہے۔ غالب کے خطوط نہ ہوتے تو سر سید کے مضامین بھی نہ ہوتے۔ اب یہ جب کسی کے ورڈس آتے ہیں یا کسی کی کوٹ آتی ہے تو اس کو آپ نے بلو سے لکھنا ہے، یہ بھی بلو سے لکھنا ہے، یہ جو کوٹیشن ہوگی یہ بلیک سے سینٹرلائز کر کے لکھیں گے۔ حاکم بدھن اگر دیوان غالب نہ ہوتا اور صرف خطوط غالب ہوتے تو غالب، یہ جو غالب نے اپنا تخلص یوز کیا اس کے اوپر اس طریقے سے بنائیں گے، اس غالب کے اوپر یوز نہیں رہیں گے، تو ہوتے تو بھی غالب ہی رہتے، یعنی کہ یہاں پہ یہ ڈومینیٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ پھر ہم اگلا جو سینٹر ہیڈنگ آئے گی خطوط غالب کی خصوصیات، پھر ہم اس میں دیکھیں خطوط غالب کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں: القاب و آداب کی سادگی و اختصار۔ مرزا غالب سے پہلے اور ان کے دور میں مکتوب نگاری پر فارسی کا غیر اثر تھا۔ القاب نویسی کے لیے فارسی کے مشکل سے مشکل الفاظ و مرکبات استعمال کیے جاتے تھے۔ مرزا غالب بھی فارسی زبان میں طویل اور پرتکلف القابات استعمال کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اردو میں خطوط نویسی کا آغاز کیا تو طوالت کی جگہ اختصار، تکلف کی بجائے بے تکلفی اختیار کی۔ ان کے خطوط میں القابات و آداب کے 3 رخ پائے جاتے ہیں: اول، بے تکلفانہ گفتگو کا سا انداز۔ دوم، بزرگوں، عہدیداروں اور نوابوں وغیرہ کے نام خط۔ سوم، اپنے شاگرد، معتقدین اور بیگانے لوگوں کے لیے شفقت بھرے اور بے تکلفانہ القابات۔ یہ پہلی ہیڈنگ کمپلیٹ ہوگی۔ اب سیکنڈ ہیڈنگ، خط کا آغاز پہلے زمانے اور موجودہ زمانے میں بدستور ہے کہ القابات لکھنے کے بعد مکتوب علیہ کی خیریت دریافت کی جاتی ہے اور ساتھ اپنی خیریت سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن مرزا غالب مختصر القاب و آداب کے بعد فوری طور پر اپنا مدعا بیان کرنے لگتے ہیں۔ بعض دفعہ تو بغیر کسی القابات کے مکتوب علیہ سے بات شروع کر دیتے ہیں۔ اپنے بھانجے مرزا عباس کے نام خط کا آغاز یوں کیا کرتے ہیں: بھائی مرزا عباس بہادر، میں حیران ہوں کہ سرکار کے کام کو کیوں کر انجام دیتے ہو اور مضامین قانونی کیوں کر سمجھ لیتے ہو اور مقدمات کے فیصلے کیوں کرتے ہو۔ پھر ہمارے پاس تیسری ہیڈنگ آئے گی: سادگی، سلاست و بے تکلفی۔ مرزا غالب کی خطوط کا ایک بڑا وصف سادگی ہے، اور یہ سادگی اپنے اندر ایک حسن لیے ہوئے ہے۔ غالب کی تحریروں میں سادگی کے ساتھ ساتھ ایک بے تکلفی پائی جاتی ہے۔ اس کا انداز تحریر تازہ اور بناوٹ سے مبرہ ہے۔ مکالماتی انداز: مرزا غالب اپنے خطوط میں مکتوب علیہ سے ایسے مخاطب ہوتے ہیں جیسے ان کے روبرو بیٹھے باتیں کر رہے ہوں، غرض ان کے خطوط میں مکالمت کا سا انداز پایا جاتا ہے۔ اس طرح ان کے خطوط میں ایک مجلس کا ماحول دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ کوٹیشن ہے: مرزا صاحب میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ہزار کوس سے بزبان قلم جب باتیں کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے منظر کشی۔ مرزا غالب اپنے خطوط میں جو واقعہ یا حال تحریر کرتے ہیں اس کی منظر کشی نہایت خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں۔ مرزا غالب اپنے ایک خط میں موسم برسات میں اپنے مکان کی منظر کشی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: برسات کا حال نہ پوچھو، خدا کا قہر ہے، قاسم جان کی گلی سعادت خان کی نہر ہے، میں جس مکان میں رہتا ہوں عالم بیگ کے گڑھے کی طرف کا دروازہ گر گیا، مسجد کی طرف کے دالان کا جو دروازہ تھا گر گیا، سیڑھیاں گرا چاہتی ہیں، صبح کے بیٹھنے کا حجرہ جھک رہا ہے، چھتیں چھلنی ہو گئی ہیں، مینہ گھڑی بھر برسے تو چھت گھنٹہ بھر برسے ہے۔ یہ کوٹیشن تھی، اس کو بلیک سے لکھیے گا۔
نیکسٹ ہے شوخی و طنز و مزاح. غالب کے خطوط میں بلا کی شوخی پائی جاتی ہے. وہ زندہ دلی کو زندگی کا جز و لازم سمجھتے ہیں. وہ اپنے رنج و غم کو ہنسی مذاق میں اڑا دینے کے عادی ہیں. وہ دوسروں پر طنز کرتے ہیں تو اپنی شخصیت کو بھی ہدف تنقید بنانے کا حوصلہ رکھتے ہیں. اپنے ایک خط میں اپنے روزے کا احوال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اپنے ہی چیپٹر خط کی کوٹ ہے. دھوپ بہت تیز ہے, روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں. کبھی پانی پی لیا, کبھی حقہ پی لیا. یہاں کے لوگ عجیب فہم رکھتے ہیں. میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا. یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ نہ رکھنا اور چیز ہے اور بہلانا اور بات ہے. یہ ان کی کوٹیشن تھی. اب جزیات نگاری. مرزا غالب اپنے خطوط میں جو بات یا واقعہ بیان کرتے ہیں اس سے متعلقہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کر دیتے ہیں. بعض دفعہ وہ بات سے بات نکالتے چلے جاتے ہیں. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسے کہ سی مشین کے پرزے جوڑ رہے ہوں. مرزا غالب کی جزیات نگاری کے چند نمونے مندرجہ ذیل ہیں. دوشنبہ کا دن 20 دسمبر کی صبح کا وقت ہے. انگیٹھی رکھی ہوئی ہے. آگ تاپ رہا ہوں اور خط لکھ رہا ہوں. آخری جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے مسجع اور مککہ نثر کا استعمال. قدیم نثر میں مسجع اور مککہ عبارت لکھنے کا رواج عام تھا. مرزا اسد اللہ غالب نے بھی بعض جگہوں میں پر مککہ عبارت کا استعمال کیا لیکن زیادہ تر پرتکلف اور مشکل الفاظ استعمال نہیں کیے. خطوط غالب سے چند مککہ جملے. حضرت مدح کو ایک موقع ضرور ہے. مجھ کو آپ کا حکم بجا لانا منظور ہے. لو اب میری کہانی سنو, میری سرگزشت میں میری زبانی سنو. ہاں صاحب ایک بات اور ہے, محل غور ہے. یہ یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو پورے 8 ہیڈنگ ایکسپلین کر کے سمجھا دیے, یعنی کہ پڑھ کے سنا دیے. اب اس کا جو حرف آخر تھا وہ آپ میری یوٹیوب چینل پر مرزا غالب کے شاعری کلام پہ تبصرہ ہے وہ والا حرف آخر ایگزیکٹ لکھ کے ڈال سکتے ہیں. میں اس کا لنک اسی ویڈیو کے کمنٹ میں پن کر دوں گی, آپ لوگ وہاں سے لے لیجیے گا. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. میرے چینل سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک کریں. اللہ آپ سب کو کامیاب کریں. اللہ حافظ.